ہمارا آج کا موضوع، آج کا عنوان حرمت مسجد اقصی، جہاں پر اس وقت بہت بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ ایک طرف سارا کفر ہے اور ایک طرف تھوڑے سے مسلمان، باقی مسلمان حکمران غفلت کی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور کافر وہ تار کے اندر لگے ہوئے اب ہم نے کس مسلمان ملک کو تباہ کرنا ہے، یعنی انہوں نے باریاں لگائی ہوئی ہے، اب کس مسلمان ملک کو تباہ کرنا ہے، اب کس کو کرنا ہے، اب کس کو کرنا ہے، اور مسلمان چھکے جگہوں کے پیچھے پاگل ہو کر اپنی باری کا انتظار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ مسلمانوں، یہ کافر جو ہے تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کبھی تمہارے دوست ہو سکتے، یہ رب کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ نے دیکھا نہیں ہے، ایک طرف مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ شروع ہوئی ہے، اور سعودی عرب نے امریکہ جا کر کافروں کے ساتھ جبریاں کر رہے ہیں، کافروں کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ اسرائیل والوں نے مسلمانوں پر قیامت صغریٰ برپا کی ہوئی ہے، قیامت صغریٰ، قیامت ہے ہوئی فلسطین والوں پر، اور یہ مسلم حکمران اور کافروں کے پاس جا کر یقین کرنے جا رہے ہیں، ہم تمہارے سامنے اللہ کا قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، بدلے گا نام زمان کا مگر قرآن کا بدلا جائے گا۔ جو قرآن میں اللہ نے فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اللہ کے قرآن میں فیصلہ سنا دی، یہودی عیسائی جتنے بھی یہ غیر مسلم ہیں، فرمایا کہ یہ تو کوئی بھی اندر رہتے ہیں، موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں کب اس کے اوپر حملہ کریں، کب میرے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور میرے بھائی، جب قرآن کے اندر اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ کافر تمہارے کبھی خیر خواہ ہو سکتے نہیں، تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے جو میرے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کو میں کیا رتبہ دیتا ہوں؟ جو حق کے لیے ڈٹ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں دین کے لیے، حق کے لیے، اپنے مسلمانوں کے درد کو سمجھتے ہوئے، ان کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ ہو، انہیں مردہ نہ ہو، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ کیا سمجھے فلسطین کے اندر اتنے مسلمان ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ایسی ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ان کی انگلی شہادت کی انگلی کھڑی ہے اور چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور وہ پیغام دے کر جا رہے ہیں، اے مسلمانوں تم مر چکے ہو، ہم مرے نہیں ہیں، ہماری غیرت زندہ ہے، ہم تو دین کے لیے مسجد اقصی کے لیے اپنی جانیں کا قربان کر کے، ہمارے بچے دودھ پیتے بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، ایک دن کا بچہ بھی شہید ہو رہا ہے، چند گھنٹوں کا بچہ بیچارہ، اور کچھ بچے تو ماں کی کوکھ کے اندر ہی دم توڑ چکے ہیں۔ یعنی وہ اتنے غریب ہیں، نہ وہ سکول کو دے رہے ہیں، نہ وہ ہاسپٹل کو دے رہے ہیں، نہ وہ مسجد کو دے رہے ہیں، اور اوپر سے کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو تڑپا کر مار رہے ہیں۔ ایک تو وہ بیچارے فلسطینی پانی کی ایک ایک بوند کے لیے تڑپ رہے ہیں، اگر کہیں نہ کہیں سے ٹینک پانی کا اندر آ ہی جاتا ہے تو بچے بیچارے، ظاہر بات ہے پیاس بندے کو کیا کچھ کروا دیتی ہے۔ ہمارا جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، ایک سیکنڈ ہی اوپر ہو جائے تو بندے کو اپنے جان میں لانے پڑتے ہیں، یار میرے اوپر ہو گیا ہے، ابھی تک روزہ کیوں نہیں کھلا؟ ذرا ان بچوں کے جذبات بھی دیکھیے، 26 سے 27 دن ہو گئے، جو زندہ ہے وہ بھی کس قدر جوان مردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کس قدر وہ ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یعنی سارے بچے بیچارے پانی پینے کے لیے جمع ہوئے، یہودی لوگوں سے مانگ گرا، اور ایک جگہ پہ بیچارے کو روٹی لینے کے لیے لائن میں لگے اوپر سے مانگ گرا دیا۔ اور جو 500 کی خبر ہے ہم تو پتہ نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں چلو جی جس طرح عام طور پر مسلمانوں کے ساتھ کوئی نہیں، ہم نے تو تالیاں مارنی، ہم نے تو خوشیاں منانی، کوئی بات نہیں، ہم تو محفوظ ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی یوں سمجھتے کہ بندہ کہتے میرا گھر محفوظ ہے، ان کے ساتھ وہ تو پھر کیا ہوا؟ اسلام کہتا ہے نہیں، مسلمان کے جسم کی مانند ہے، مسلمان ایک بولیے مسلمان کے جسم کی مانند ہے، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ جب ہمارے جسم پر چھوٹی سی خراش بھی آ جاتی ہے، رگڑ لگتی، خدا نہ خاصہ پاؤں پر رگڑ لگتی، تو بتائیے پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی ہوتے ہیں اور سکون کی نیند بھی نہیں آتی، حالانکہ چھوٹی سی خراش لگی ہوتی ہے۔ اور بھائی یہی تو دین محمدی نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ مت سمجھ جو فلسطین میں رہتا ہے وہ میرا بھائی نہیں ہے، جو کشمیر میں رہتا ہے وہ میرا بھائی نہیں ہے، جو لیبیا کے اندر رہتا ہے وہ میرا بھائی نہیں ہے، جو یمن کے اندر رہتا ہے وہ میرا بھائی نہیں ہے، جو شام کے اندر رہتا ہے وہ میرا بھائی نہیں ہے، جو مصر کے اندر رہتا ہے وہ
میرا بھائی نہیں، میں نے ان لوگوں کے نام لے رہا ہوں جہاں کافروں نے تباہی مچا دی اور ہمارے ہاتھوں سے مسلمان ملک نکل گئے اور کافر تالیاں بجاتے ہیں، سارے بجاتے نظر آتے، دیکھو ہم نے تمہاری تمہارے مسلمان ملکوں کو اتنا نقصان پہنچایا۔ اور آج ایک انڈیا کی ایڈر جاتی ہے اسرائیل کے امبیسڈر کے پاس، جا کر پتہ ہے کتنی خباثت پھیلاتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، چھوٹی سی بات ہے، نا بات بہت دور تک پہنچ چکی ہے۔ وہ ایک جا کر امبیسڈر کے پاس جا کر کہتی ہے مسلمانوں کے پاس تو اتنے ملک ہے، تو چلو ایک فلسطین ملک بھی یہ غیر مسلموں کو دے دے، ان کو کون سی کمی آتی ہے؟ اور بھائی ہم نے جو اپنا ڈھائی مرلے کا مقام بنایا ہوتا ہے، اگر خدا نہ خاصہ کوئی ہماری زمین پر قبضہ کر جائے، میں اور آپ بتائیں کبھی برداشت کریں گے؟ بولا ڈھائی مرلے کا تیرا مکان ہے، ٹھیک ہے، تو نے محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ اس مکان کو تیار کیا ہے، تجھے دکھ ہوتا ہے تو کیا وہ کیسے اپنی زمین کو کافروں کے حوالے کر دے؟ وہ کہتے ہیں کہ کٹ تو جائیں گے، مر تو جائیں گے، لیکن جھکیں گے۔ یہ ہے اسلام کی پاور، یہ ہے اسلام کی طاقت۔ آج کی خواتین تو کہتی ہے میں پردہ ہی اچھا نہیں لگتا، میں نے کہا وہ فلسطین کی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں روڈوں کے اوپر بیچاری روٹیاں پکاتی نظر آتی ہیں، لیکن پردہ کیا ہو، ان کے جو عبائے ہیں وہ بھی گند آلود ہیں، کپڑوں کی جو حالت ہے وہ تو غیر ہے، اڑتے ہوئے اگلتے مرتے جیسے بھی مٹی کے ساتھ وہ لپٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ خواتین نے بتا دیا ہمارے بچے بھی شہید ہو چکے، میرا باپ بھی شہید ہو چکا، میرا بھائی بھی شہید ہو چکا، میرا بیٹا بھی شہید ہو چکا، میرا شوہر بھی شہید ہو چکا، لیکن میری غیرت اب بھی زندہ۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ کا سینٹر ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یعنی یا وہ فلسطین کی خواتین اتنی بہادر خواتین ہے کہ ان حالات کے اندر بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اللہ کا پھر بھی شکر ادا کرتی نظر آتی ہے، ہر بات کے ہونے پر ایک ہی کلمہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ کے قرآن نے یہ فیصلہ سنا دیا وبشر الصابرین، فرمایا جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری یہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ ہمیں ساری چیزیں وہ میڈیا کے اوپر موبائل کی سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ دیکھیے یار ایک برادری کے اندر فوتگی ہو جائے، پورے خاندان کے اندر ہنگامہ نہیں بچا ہوتا، پورے بستی کے اندر پورے گاؤں کے اندر ہنگامہ بچا ہوتا ہے، یار فلانے کی فوتگی ہوگی، ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے۔ تو وہاں ایک دن کے اندر بلکہ ایک ایک منٹ کے اندر وہ 5 فلسطینی مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، ایک منٹ کے اندر اس قدر کو بمباری کر رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ ایک جگہ پہ حملہ کیا انہوں نے، اب کیا ہوا؟ جو بیچارے بچے کچھ مسلمان تھے وہ اپنے بہن بھائیوں کی لاشیں نکال رہے تھے ملبے کی طرح سے۔ یہ کافر خون کا کتنا پیاسا ہے، حالانکہ اتنی شہادتیں ہو چکی، اب جو بیچارے بچے تھے وہ اپنے پیاروں کی لاشیں نکال رہے تھے، ان کو تکلیف آ گیا۔ یہ قیامت نے بھی توڑ دیا، اس قدر ظلم ہو گیا اور ہمارے اوپر تک ان کو خبر تک نہیں، جیسا سیاح کہتے ہیں جو تک نہیں گئی، ان کو خبر تک نہیں کہ وہاں وہ بیچارے آج میرے بیٹے وہاں کی خاتون پکار رہی ہے کہ ہم مسلمان ملکوں کا انتظار کر رہے ہیں، کب کوئی ہماری مدد کے لیے آئے گا، کب محمد بن قاسم آئے گا، کب سلطان صلاح الدین ایوبی آئے گا۔ یار ایک خاتون کے سر سے ایک ہندو نے دوپٹہ اٹھایا تو اس خاتون نے پکارا محمد بن قاسم، اور محمد بن قاسم دیکھ اسلام کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، کسی غیر مسلم نے ایک مسلمان خواتین کے سر سے دوپٹہ کھینچ دیا، اور مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں مر چکی ہے، مسلمانوں کب آؤ گے مدد کے لیے؟ تو 17 سالہ مجاہد، 17 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، 17 سالہ مجاہد محمد بن قاسم، یار ہم اپنی تاریخ کو پڑھے، ہماری تاریخ کی آئے کو کتنی لکھا لیا، کتنے چھکے مارے، ہم تو ان کے پیچھے پڑے ہوئے نا، ہماری تاریخ یہ ہے، ہمارے اسلاف یہ ہے، ہمارے بزرگ یہ ہے۔ 17 سالہ مجاہد محمد بن قاسم کو ایک بچی پکارتی ہے تو محمد بن قاسم اپنی فوج کو لے کر نکلتا ہے، جب بندہ جذبے کے ساتھ نکلتا ہے، غیر کے ایمانی کے ساتھ نکلتا ہے، چاہے اسلحہ تھوڑا ہو چاہے فوجی تھوڑے ہو، بندہ جب نکل پڑتا ہے اللہ مدد کے لیے فرشتے بھیجتا ہے۔ محمد بن قاسم 17 سالہ نوجوان ہے، کوئی اتنا تجربہ بھی نہیں ہے جب کا، لیکن غیر تو ایمانی تھی، دل کے اندر سرکار کی امت کا درد تھا اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا درد کو وہ سمجھنے والا محمد بن قاسم جب 17 سالہ نوجوان نکلتا ہے، کہا کہ فوجیوں چلو، ہماری ایک مسلم بیٹی پر ایک غیر مسلم نے حملہ کر دیا اور ہم انتظار کر رہے ہیں کسی چیز کا، ہم ان کافروں کے پاس جائیں گے، ان سے جا
جنگ بندی کرو بھائی، جنگ بندی کرو، اور بھائی کن کو کہہ رہے جنگ بندی کرو؟ ہے کافر، کن سے بھیک مانگ رہے ہو جاتا ہے؟ اور جب ہم ان کے پاس جائیں کہ فلانی پارلیمنٹ ہو جائے کہ فلاں فلاں، نہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کبھی بھی تمہارا بھلا نہیں سوچیں، کبھی بھی تمہاری خیر خواہی کا نہیں سوچیں گے۔ تو محمد بن قاسم نکلے صرف ایک بچی کی عمر پر، آج فلسطین میں لاکھوں بچیاں پکار رہی ہیں، اور خدا کو سننے والا ہی نہیں۔ لوگوں کے پاس تو دعا کے لیے ٹائم نہیں، جو کرتے ہو کر یا دعا میں سارے شامل ہو کر ان کے لیے کم سے کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں، دعا کے لیے تو وقت نکالے نا۔ محمد بن قاسم نکلے، دیکھ کر پھر اللہ نے کیسے فتح تھا۔ مسلمان کا مسئلہ رب کی ذات پر بھروسہ رہتا ہے، جب وہ میدان سجا دیتا ہے، جس طرح یمن والوں نے یہ میڈیا کے اوپر آتا ہے اعلان کر دیا بھائی ہم اپنے مسلمانوں کی مدد کو پہنچیں گے، ہم اپنے مسلمان بہن بھائی جو بیچارے ہاسپٹل کے اندر بھی محفوظ نہیں، مسجد کے اندر بھی محفوظ نہیں، بچے اسکولوں کے اندر محفوظ نہیں، جب ان کا جی چاہتا ہے میرے بھائیوں وہ مسجد اقصی کو تالا لگا دیتے ہیں، مسلمانوں کو نماز جمعہ بھی نہیں پڑھنے دیتے، مسلمانوں کو عبادت بھی کرنے نہیں دیتے، مسلمانوں کو نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کام مسجدوں کو غیر آباد کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسجدوں کو ویران کرنا یہ کافروں کا طریقہ، جو مسلمان ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں آج مسجد اقصی پوری امت مسلمانوں کو پکار رہی ہے، میں اور آپ زندگی گزر گئی ہے، خطیب تو سنتے جب مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھے اتنا ثواب ملتا ہے، خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھے اتنا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کرے اس پوری حدیث کو سنے، اور بھائی پوری حدیث کو تو سنے، پوری حدیث بیان کیا کرتی ہے، لوگ آدھی حدیث لے کر آگے گزر جاتے ہیں، پوری حدیث یوں ہے۔ تیرے میرے زبان آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں جس نے مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھی اللہ اسے 25,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ کرے کچھ بولے سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر نہیں کرنا تو ہو کے ذکر کرنا ہے، انہوں نے کوئی بھی نہیں دینا ہے، دیکھو کہ میرے باپ کے بیٹھ گئے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں آج مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں، اور مسلمان کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اور یہاں جہاں جا کر نماز ادا کرے 25,000 نمازوں کا سوال ہے، وہ مسجد اقصی کی دیواریں کھول سے زمین ہو چکی، وہ پکار رہی ہے کب سلطان صلاح الدین ایوبی آئے گا، کب محمد بن قاسم آئے گا، کب سلطان محمود مسنگی آئے گا، اور کب وہ مجاہد اٹھیں گے، اور کب وہ مجاہد آئیں گے جو مجاہدہ رضان کریں گے، کب وہ اٹھیں گے جو اپنے ماں اور بہنوں کی فریاد کو سنیں گے۔ کل ایک خاتون افغانستان کے مجاہدوں کو پکار رہی تھی، اور افغانستان والوں تم نے تو چہروں پر دھاریاں بھی رکھی ہے، تمہارے سروں کے اوپر چلو پاکستان میں تو کوئی چیز رہی نہیں، چلو تمہارے چہروں پر تو دھاریاں بھی ہے، تمہارے سروں پر ایمان شریف کے تاج بھی سجے ہیں، اور افغانستان والے تم ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے، اور تم ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے، اور مصر والوں ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے، اور شام والوں ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے، اور مسلمانوں جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے دودھ پیتے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیں گے، ہماری بچیوں کی عزتیں لٹ گئی، ہم کچھ کر نہ سکے، اور مسلمانوں کب جاگو گے، اور مسلمانوں کب ہماری مدد کے لیے آؤ گے، اور مسلمانوں کب ہماری پکار کو سنو گے، اور مسلمان غفلت کی چادروں پر سوئی ہوئی ہے۔ نہ میرے بھائی پوری حدیث میں بیان کرنے لگا تھا، حضور ارشاد فرماتے ہیں جو مسجد اقصی میں ایک نماز ادا کرے گا اللہ اسے 25,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرمایا جو مسجد نبوی شریف کے اندر آ کر میری مسجد میں آ کر نماز ادا کرے گا اللہ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جس نبی کی نصیب میری مسجد میں کی گئی اور نبی کی شادی ہو گئی، سرکار نے بولا جو میری مسجد میں آ کر نماز ادا کرے گا اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، جو خانہ کعبہ میں آ کر نماز ادا کرے گا اللہ اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو آج میں مسجد اقصی پکار رہی ہے کب آؤ گے نماز کے لیے، کب تک مجھے تالے لگے رہیں گے، کب مسلمان آئیں گے جو فضیلتیں پانے کے لیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کلمات سنیے، سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے عیسائیوں سے مسجد اقصی کو آزاد کروایا تھا، لیکن جب دیکھا کہ عیسائی مسجد اقصی کے اوپر قابل ہے، آپ ہنستے نہیں ہیں، مسکراتے نہیں ہیں، ہمارے تو جگہ روکتے نہیں ہیں، اور یہاں اتنی قیامت برپا ہو گئی ہمیں خبر ہی نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کیا کہتے ہیں مجھے سکون کی نیند نہیں آتی تھی، یار ہمارا کتنے غیر مسلموں پہ
قبضے میں ہے. آپ کبھی مسکرائے نہیں. پوچھا حضرت آپ ہنستے کیوں نہیں؟ فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمارا قبلہ اول غیر مسلموں کے قبضے میں ہے اور ہم خوشیاں مناتے رہے, ہم ٹھٹے بازی میں پڑے رہے. فرمایا مجھے غیرت آتی ہے, مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر کو تو جا نہیں سکا, لیکن جب آپ اٹھے اللہ کریم کی مدد آئی, پھر اللہ کریم نے آپ کو کیسے کیسے مدد عطا فرمائی. سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی کے اندر جنگ لڑ رہے ہیں اور اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں. میدان سجایا ہوا ہے, تھوڑی سی فوج ہے مسلمانوں کی, جس طرح آج بھی فلسطین تھوڑے سے اونچائی مجاہدین ہے. اگر آپ دیکھیں ویڈیوز کے اوپر اس عمر کے بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھے جاتے ہیں, کوئی میٹرک کا ہمارا طالب علم ہوتا ہے, لیکن وہ اس عمر کے اندر بھی وہ بچے اسلام کے لیے بیٹھ کر کھڑے ہو, اسلام کے لیے, مسجد اقصی کے لیے, اپنے ماں بہنوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے وہ اسلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اصل یہ ہمارے ہیرو ہیں, اور بلکہ نے سارے ہیرو نہیں, چھکے نے سارے ہیرو نہیں, سارے اصلی ہیرو ہے جنہوں نے ہزارہ کافروں کے ٹکڑے کر چھوڑے. اصلی ہیرو یہ ہے ہمارے. سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو کسی مخبر نے خبر دی حضرت عیسائی جو ہے نا بہت جنگی ساز و سامان لے کر, ان کا پہلی بیٹا فلسطین کی طرف آ رہا ہے اور ان کے پاس بڑے نیزے ہیں, بڑی تلواریں ہیں, بڑا ساز و سامان لے کر وہ پہلی بیٹا اس طرف آ رہا ہے. تو سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بزرگ کے پاس گئے, اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے. ایک بزرگ کے پاس گئے, کہا آپ دعا کرو, سارے کے دھوکے اس طرح تھوڑا ہے, سارے فوجی بھی تھوڑے ہیں, عیسائیوں نے فوجی بھی بہت زیادہ ہے, تو پتہ لگ گیا ہے انہوں کا بہت زیادہ اصلہ آ رہا ہے. باپو دعا کرو اللہ سانو ثابت قدم بھی رکھے تو ساری مدد بھی کرے. اللہ ساری بولو یار, اللہ ساری مدد بھی کتنے نہ لگے بھائی یار رات کو محفل میں فلسطین والے واسطے دعا کی کوئی چند کر دے, کوئی تسی دعا کری جاؤ. اب سنیے گا دعا کتنی بندے کو نوازتی ہے, کس قدر دعا بندے کو دور لے کر جاتی ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی جنگ بھی لڑ رہے ہیں, تلوار بھی اٹھائی ہوئی ہے, لیکن کہا بزرگوں دعا کرو اللہ ہمیں ثابت قدم بھی رکھے, ساری فوجیاں بھی ثابت قدم رکھے کہ اللہ ساری مدد بھی کرے. اب وہ بزرگ کہنے لگے اے سلطان صلاح الدین ایوبی جتنے زورا میں تو جنگ لڑتا پہ ہے, جتنی طاقت کا تو تلوار پہ چلاتا ہے, تیرا ایمان بھی بڑا طاقتور. پتہ چلا تلوار چکتا اسلحہ وہی بندہ چکتا جنہا ایمان مضبوط ہو گئے, اور ایٹمی پاگل ہو گیا, ایک نمبر فوج رہا کہ چنے میں چھپا لیے جو اسلام کے ہوتے ایڈا بڑا حملہ ہو گیا, اسی مسجد اقصی پر سے کوئی نہیں کر سکے. کی ایسے ایٹمی کو تو ایٹمی پاگل کرتا سنے بابے نے کیا, اور تیرے کو بڑی پاور ہے, تو تلوار بڑے زور میں چلاتا پہ, تیرا ایمان بھی بڑا پاور, تیرا ایمان بڑا پاورفل ہے. جس زور میں تو تلوار چلاتا ہے جو رب کو دعا نہیں مانگ, کہنا میں نہیں تم بھی دعا مانگ. ہوں سنو راتی بابے کہتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی کے کچھ بیٹھے پوری رات سوتے نہیں. اتنے میں تو کچھ 11-12 بجے تک جا رہے ہیں, پہلے دن بڑے مغنا کرے لوگ کہیں جا رہے ہیں, کسی سے بیٹھ نہیں, ایک دن بھی مدد سنا دیا. مسجد واسطے ٹائم نہیں, محفل واسطے ٹائم نہیں, نماز واسطے ٹائم نہیں, قرآن سننے واسطے پڑھنے واسطے ٹائم نہیں, لیکن اپنی مشغولیت کے پیچھے پوری رات سلطان صلاح الدین ایوبی سوتے نہیں. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی کے کونے سے بیٹھ گئے, یہ سارا کچھ دیکھا دیا, یہ جنہیں جنہیں نے تلوار چلائی ہے, حالانکہ تلوار چلانے کا بعد تھک بھی جاتا ہے. ظاہری بات ہے کہ کچھ کرنا ہے, پاور جناب جنگ سارا دن جنگ کر کے راتی پھر جگنا, پتا چلے کہ جب بندے دل کے غیرت ایمانی پیدا ہو جائے پھر اللہ کو طاقت بھی عطا کر دیتا ہے, اللہ پاور بھی عطا کرتا ہے. جب بندے نے آخیا سی نا مدد, میں کہ مدد بھی خود ہی آتی ہے. علامہ اقبال نے آخیا سی مسلمان فدائی بدر پیدا کر گئے, جب بدر میں فرشتے آ سکتے تھے آج بھی فرشتے آ سکتے. شک ہے کہ مسلمان بھی تھوڑا گیا حضرت بچان مسلمان ہے بدر. سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہاتھ ٹوکرے, مولا میں تلوار چلانا تیرے حکم کے ساتھ, مولا میں تیری بارگاہ سے دعا مانگتا, میرے یہ تھوڑے جی فوجی تھوڑا جا ساڑھے کو مسئلہ ہے, مولا میں تیری بارگاہ سے انتظام کرتا ہے, سانیہ نے بہت زیادہ اصلہ منگوا لیا ہے, مولا تو ساڑھی مدد کر, مولا تو ساڑھی بولو مولا ساڑھی یہ دعا مانگنے پہ رات ہے میں دعا مانگی جا رہی, مولا ساڑھی مدد کروا. ساری رات دعا مانگتے ہوئے, ساری رات دعا مانگی, صبح خبر آئی اور جنہیں جہاں والے سے سارا دعا ہو. اللہ کے جڑ بندے میری کہانی سمجھ کے دعا کرتے ہوئے کتنے تک پہنچا, اور دعا تو لکھی ہے تقدیرہ بڑھ گئی. یہ بندہ دلوں مانگے تو صحیح تھا, دلوں بندہ مانگے تو صحیح, سچے دل کے رب کے کو لوگ اللہ پر مدد بھی کرتا ہے. خبر پہنچی پورا جہاز تباہ ہو گیا ہے, انہوں نے سارے سامان بھی تباہ
گئے اور یہ بابے میں کھلے جاتے بیٹھے تھے اور فرمایا نہیں دریا کے پانی نے دبا نہیں کیتا سلطان صلاح الدین ایوبی دی آنسو والی زبان تو میں ساری رات جنرل ہوتا رہا یا اللہ ساری مدد فرما تو پھر دیکھو انہوں نے مسجد اقصی میں کیا عطا ہے گالے ہوئے جتنی جنگا کی تھی راتی بار کا دعا مانگیا مولا ساری مدد فرما جنگیں قادسیہ ہو گئے حضرت سعد بن وقاص والے صحابی ہو میں کہتا ہوں کہ خیر سے ایمانی بڑی بڑی چیز ہے حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں وہ جو کافر نے للکار ہے جنہیں آج کافر کہتے ساڑھا ایڈا اور بدبت وہ میڈیا ہے پتہ کی خبر پھر آ رہے ہیں اور جی اور اسرائیل والے اتنے طاقت والے کوئی مسلمان کوئی منہ طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور کہ قوم ڈرے تو ہوٹ رہ جاتے ہیں نا ایمان سب تو پاورفل چیز ہے سنو جنگ قادسیہ حضور کے صحابی نے منام لیا ہے کافر نے نکالیا ہے تو مسلمان ساڑھے لاکھ جنگ کرنے واسطے حالانکہ بڑی دور میں کافر نے پکارا سی لیکن حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں خدا کی قسم ہے جنہوں کافر نے سانو ملکا لیا کہ کوئی آوے ساڑھے واسطے ساڑھے لاکھ جنگ کرنے واسطے صحابہ کرام فرماتے ہیں اسی اپنے گھوڑے تیار کر لے اسی اپنے گھوڑے تیار کر لے اسی اللہ رسول میں مرا مارتے ہویا جنگ واسطے کود پہ ترا دے تو دریا آ گیا پتہ دریا کی میں ڈوبا ہوتا ہے مطلب یہ ڈر لگتا ہے لیکن حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں میں دریا کے کونے سے کھلو کے گل کی اے دریا سن لے اگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے تیری قوم حالانکہ آپ کو مرضی ملے سی جے تو ہونا واسطے راہ ہو سکتا ہے اسی کو سچے نبی کو ماننے والے اور بندہ نکل پوے سے تلوار چوک کے بندہ نکل پوے سے جڑا ہتھیار چوک کے پھر اللہ کیوں مدد کرتا ہے حضرت سعد فرماتے ہیں میں کہا دریا سن انہوں نے تو منیا بھی نہیں اسی تے سچے نبی نے ماننے والا سچے بلاؤ اسی دین واسطے نکل پڑے اسی کافر کو مٹان واسطے نکلے اے دریا سچے نبی کو ماننا ہے کہ ساڈے واسطے راہ کڈ سبحان اللہ ساڈے واسطے راستہ کڈ حضرت صاحب فرماتے ہیں جدوں میں کہہ رہا سی کافر میں جنگ لڑن واسطے جا رہے ہیں دریا نے سانو راستہ دے چھڈیا خود میں خود سڑکا بن گیا فرماتے ساڈیاں فوجاں وچوں نکل پئیاں جدوں دوسرے کنارے پہنچے میں اپنے فوجیاں دے کول پوچھیا کوئی اتنا تے جرنیل ہوے نا 10 پھول لگے ہوئے کی کرنے نے اج دے پھول جو مسجد اقصی واسطے نہ لگے ادھر پھول بھی کوئی نہیں لیکن دل دے وچ سب تو بڑا پھول اور سرکار کی محبت اور پھول دے کہ اللہ نے محبت کے اندر کیڑے سمجھ رہا ہے اور حضرت صاحب نے بتا ساری فوج باہر نکل گئی فرمایا دسو اسی پانی دے وچوں لگے ہیں کسی کو شاید نہیں رہ گئے اینی دے جنرل ہونے چاہیے نے جڑا سب تو بڑا سیما سلام اور سیما سلام کدھر گئی سیما سلام کو سلے سیما سلام نے کیا اے میری فوج کسی بندے دی کوئی شاید نہیں رہ گئی ایک فوجی بولے حضرت نے پیالہ پانی دے رہ گئے یہ آخیا یار کی کریے پھر انہوں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھی جس کے نام سے نکلے اور مدد ہاتھ نماز ساری کرے گی حضرت صاحب نے فرمایا آپ دریا کے پانی ساڑھے کو فوج کا پیالہ رہ گئے جلدی کر آپ فرماتے دریا کی موڑ دے تو ساڑھا پیالہ ساڑھے حوالے کر چکے حضرت صاحب فرماتے دیکھو دیکھو مسلمان کا کامل میدان لگانا جدو مسلمان کدھر بنتا ہے پھر مسلمانوں نے کوڑے بجا دیتے ہیں ہاتھ پر سے دریا میں بھی کوڑے نہ چھڑے دے آپ فرماتے صاحب دریا نے راستہ بھی دیتا پھر اسی جا کے کافر بھی بٹھایا کہ اللہ کریم کی مدد آئی اللہ نے سانو خود آتا کر میں نے بات کرنے کا مقصد یہ ہے مسلمان دوسری بھی نکالے خوف کے کچھ دوڑے آگے بڑھے یار میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے فلسطین کے بچوں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے آج کسی کافر ملک کے اوپر کوئی تھوڑی سی کسی جانور کو بھی قریب پہنچ جائے گا تو میڈیا سارا دن شور مچاتا ہے تو فلسطین کی ضرورت کا جرم یہ ہے کہ ہم بیچارے مسلمان کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حالانکہ جنگ کے کچھ قوانین ہوتے ہیں بھائی زخمیوں کو نہیں چھیڑنا بڑوں کو نہیں چھیڑنا عورتوں کے ساتھ کچھ نہیں کرنا بچوں کے ساتھ کچھ نہیں کرنا لیکن وہ کیا کر رہے ہیں آپ سارا کو بہتر جانتے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود مسلمان جو ہے لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہمیں جوڑا تھا مسلمانوں جاگو آج وقت ہے ہم سوچتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی تیرے ہاتھ میں جو اختیار ہے دعا تو کر سکتا ہے نا بیچارے اتنے دن ہو گئے ہیں وہ ہماری مدد کے مقتدی ہیں ابھی ہم نے سنا دعا کے بندے کو رنگ لگا دیتی ہے دعا میں بندہ سب سے کچھ ہم جتنے جمعے میں حاضر ہیں سارے دل سے دعا مانگے میرے مالک ان کی مدد فرما انشاءاللہ ضرور آپ کی حفاظت بھی فرمائے گا مدد بھی فرمائے گا میں نے فجر کے ٹائم یہ بات سنائی تھی لیکن ایمان کا جذبات ان بچوں کے دیتی ہے فلسطین کے یاد جتنا ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہے کیا فلسطین والے کو اپنے بچوں سے پیار نہیں
جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہے انہیں بھی پیار ہے، لیکن ان کے جذبات دیکھیے، ان کا صبر دیکھیے، ان کی استقامت دیکھیے۔ لیکن یہودی نے پوچھا نا مسلم خواتین سے تمہارا کیا بنے گا؟ کہنے لگے کیا ہوگا؟ رب کا مال ہے دے گا، اللہ ہمیں پھر عطا کر دے گا۔ یہ ہے خواتین کا وہ پردہ کیے ہوئے پھر بھی اب آیا انہیں ہم پر بات کر رہی ہے کہ کیا ہوا؟ ہماری غیرت کا جنازہ تو نہیں ہوگا، ہم باپ پردہ رہے گی، روٹی سوٹی کھا لیں گی، بھوکی رہ لیں گی، پیاس کی برداشت کر لیں گی، لیکن ہم باپ پردہ رہ کر زندگی گزاریں گی۔ میں نے کہا وہ چھوٹا سا بچہ کب کا وہ 7-8 سال کا بچہ ہوگا۔ آج میں ڈاکٹروں کو سلام پیش کرتا ہوں جو مشکل ترین لمحات کے اندر بیچارے کچھ نہ کچھ ایسے وقت ہو سکتا ہے فلسطینیوں کی وہ مدد کر رہے ہیں، اللہ ان کی مدد عطا فرمائے۔ بچہ لایا گیا، بم گرا، اس کی ٹانگ پر زخم آ گیا، ہڈیاں باہر، گوشت نکل رہا ہے، اور ڈاکٹر نے کہا اور بچے ہمارے پاس تو اتنی سہولیات بھی نہیں ہے کہ تیرے جسم کو سن کرے، آپریشن کرنے سے پہلے مریض کے جسم کو سن کیا جاتا ہے، انجیکشن کرایا جاتا ہے۔ میں بتانے لگا چھوٹے سے بچے کے جسم جو فلسطینی چھوٹا سا بچہ ہے آگے کو اندازہ لگا رہا ہے کس قدر کیوں کافر ان کو مٹانا چاہتا ہے کہ یہ اسلام کے قوم پیار کرنے والے، یہ اسلام کو محبت ماننے والے۔ 8 سال کا بچہ ہے، ڈاکٹر سے اس نے جو گفتگو کی سنیے، ہم بھی اپنے بچوں کو ایسی تربیت کر کے جائیں۔ بچہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب جس وقت کا واسطے ڈاکٹر کوئی انجیکشن نہیں تو پھر کی ہو جا، میں اللہ کا قرآن پڑھا گا تو اسی میرا آپریشن کرو۔ یہ تو سب کی بات ہے، ہمیں تو سوئی چوٹ جائے نا بچے کی چیزیں سننے والی ہوتی۔ میں نے کہا بچوں کی جذبہ ڈاکٹر سلامت خواتین کو جنہوں نے ایسے بچے اوپر کو دیے ہیں، بچہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، 15 پارہ پڑھ رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وہ ماں باپ کی شان میں جو حد ہے وہ یعنی دنیا والے کو بتانا چاہتا ہے لوگوں میری ماں بھی بڑی شرف والی ہے، میرا باپ بھی بڑے مقام والا ہے، میری طرف سے چلے ہو اس دکھ کے عالم میں بھی میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ وہ بچہ قرآن پڑھتا رہا، ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، جب آپریشن مکمل ہو گیا تو بچے نے قرآن کی تلاوت بھی مکمل کر دی۔ بات یہی تو ختم ہوتی ہے، یہاں کے چھوٹے بچے اتنے ایمان والے ہیں تو ماؤں کے کیا جذبات ہوں گے اور بڑوں کے کیا جذبات ہوں گے۔ ہمارے بارے میں جو یہی ہے، اللہ کریم اس وقت حضور کے اوپر جو مشکل وقت آن پڑا ہے، اللہ نے مشکلات کو آسانی میں بدل دے اور اسلام کو